بڑی عجیب سی بات ہے، ہم شاید فوکس چینج کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے ہم سب سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو بتاؤ نا، فکر کس کی ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہونی چاہیے۔ جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے، جس چیز کا وعدہ ہے اے بندو تمہیں رزق مل کر رہے گا، اس کی صبح و شام ٹینشن ہے۔ بالکل کام کرنا چاہیے مگر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یقین رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے میرا مقدر مل کے رہے گا۔ میں اس کے لیے ٹینشن میں رہ کر نمازیں چھوڑ دوں، میں اس کی ٹینشن میں حرام کی طرف چلا جاؤں، میں اس کی ٹینشن میں آخرت کو یکسر بھول جاؤں، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ دنیا میں بھی ٹینشن اور پھر آخرت میں بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما اور پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کی چٹائی کے نیچے کوئی بستر بچھا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اب ذرا جملہ سنیں، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ کیا پیاری اگزامپل دی ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی ہم جاتے ہیں وہ ملک بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جائیں، آبشار اور جناب پہاڑ، موسم، بارش، سبحان اللہ، کبھی ایسا وہ وہیں رہ جائیں کہ چلو یار جگہ بہت اچھی ہے، کچھ دن کے بعد پھر گھر آتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، کوئی ہوٹل میں رہتا ہے، بعض اوقات ہوٹل کا کمرہ اپنے گھر سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یار اب میں نے یہیں رہنا ہے، کمرہ بڑا اچھا ہے، واپس کہاں آتے ہیں؟ گھر آتے ہیں۔ بڑی پیاری اگزامپل دی نبی پاک نے مسافر کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے، گھر کہاں ہے ہمارا؟ گھر آخرت ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ دنیا ایک امتحان اور دنیا ایک سفر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ جناب ہم امتحان دینے آئے ہیں، وہاں چیک کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کس نے اچھے عمل کیے، مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سفر کرنے والا مسافر کہیں دل لگا کر راستے میں ہی گھر بنا لے، راستے میں ہی وقت گزار دے، راستے میں ہی جناب زندگی گزار دے، واپس اپنے گھر نہ آئے۔ ہر مسافر کو گھر آنا ہوتا ہے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، اس سفر کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اصل منزل آخرت ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کر لی تو انشاءاللہ قیامت تک کی برکتیں قبر میں اور پھر انشاءاللہ جنت میں نہ ختم ہونے والی